بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق عقیدہ آخرت اور قیامت پر ایمان لانا ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ کائنات کی ہر چیز فانی ہے اور ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ختم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور بیداری کے لیے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قیامت کی کچھ ایسی علامتیں اور نشانیاں بتا دی ہیں جنہیں دیکھ کر ایمان والے چکنے ہو جائیں اور آپ اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ ان نشانیوں کو سمجھنا، ان پر غور کرنا ہمارے ایمان کی تازگی اور اصلاح معاشرہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یوم قیامت کی نشانیوں کو اسلام میں دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ یہاں ان تمام نشانیوں کی تفصیل دی گئی ہے۔ چھوٹی نشانیوں میں سے اکثر نشانیاں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے شروع ہو چکی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، بے حیائی اور زنا اور بے حیائی عام ہو جائے گی اور لوگ اس پر شرم محسوس نہیں کریں گے۔ نمبر 2، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا۔ دینی علم رخصت ہو جائے گا، سچا علم سکھانے والے علماء کم ہو جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ نمبر 3، امانت داری کا ختم ہونا۔ جب نااہل لوگوں کو بڑے عہدے اور ذمہ داریاں دی جائیں گی تو امانت داری ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی۔ اولاد اپنے دوستوں کو قریب کرے گی اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ بیٹی اپنی ماں پر حکم چلائے گی۔ نمبر 5، بڑی عمارتیں بنانا۔ غریب اور چرواہے ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ نمبر 6، سود کا عام ہونا۔ سود اس قدر عام ہو جائے گا کہ جو اس سے بچنا بھی چاہے گا اس تک اس کا غبار اثر ضرور پہنچے گا۔ نمبر 7، وقت کا تیزی سے گزرنا۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح تیزی سے گزرنے لگے گا۔ نمبر 8، خون ریزی، قتل کی کثرت۔ قتل و غارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا اس نے کیوں قتل کیا اور مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا۔ نمبر 9، گانے بجانے اور شراب کی کثرت۔ شراب کو نئے ناموں سے پیا جائے گا اور گانے بجانے والی عورتوں اور آلات موسیقی کی کثرت ہوگی۔ بڑی نشانیاں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی۔ یہ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ہوں گی۔ جب ایک دانہ ٹوٹے گا تو باقی سب اس ایک کے بعد ایک تیزی سے ظاہر ہونے لگیں گے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور۔ نمبر 1، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوں گے۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو اس سے پہلے ظلم سے بری ہوگی۔ نمبر 2، دجال کا نکلنا۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جو خود کو خدا کہے گا۔ اس کے پاس جھوٹی جنت اور جھوٹی دوزخ ہوگی اور وہ دنیا میں تیزی سے بھٹکائے گا۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے نزول فرمائیں گے۔ وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے اور زمین پر اسلامی قانون نافذ کریں گے۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یہ 2 وحشی قبیلے ہیں جو ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ وہ اس دیوار کو توڑ کر نکلیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ایک بیماری کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے۔ نمبر 5، 3 بڑے خسوف، زمین کا دھنسنا۔ 3 بڑے زلزلے یا زمین کا دھنسنا ظاہر ہوگا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ نما عرب میں۔ نمبر 6، دبل ارض، زمین سے ایک جانور کا نکلنا۔ زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ مومنوں اور کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا جس سے دونوں واضح طور پر پہچانے جائیں گے۔ نمبر 7،
سورج کا مغرب سے نکلنا، سورج اپنے معمول کے مطابق مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ اس نشانی کے ذریعے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ نمبر 8، ایک دھواں دخان کا ظاہر ہونا، ایک عذاب کی صورت میں دھواں آئے گا جو پوری دنیا کو ڈانپ لے گا۔ اس سے کافروں کو سخت تکلیف ہوگی جبکہ مومنوں کو صرف ایک ہلکی زکام جیسی کیفیت ہوگی۔ نمبر 9، یمن سے آگ کا نکلنا، آخر میں یمن عدن سے ایک بہت بڑی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے میدان محشر شام کی طرف لے جائے گی۔ قیامت کا یہ پورا تذکرہ محض معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایک بیداری کا پیغام ہے۔ ویل اب کال ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جہاں ہمیں صرف آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اس عارضی زندگی کے دھوکے سے نکل کر اس دن کی تیاری کرے جہاں کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ کی طرف راغب کرے اور دجال سمیت ہر بڑے اور چھوٹے فتنے سے محفوظ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو اور قیامت کے دن ہمیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔